عزاداران شہید و شہداء، شب جمعہ ہے، شب شہادت زین العابدین ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ آج کی رات ویسے بھی شب جمعہ انسان کو استغفار، توبہ اور عبادت کرنی چاہیے، اسی لیے مفاتیح الجناح اگر آپ دیکھیں گے تو شب جمعہ کے اعمال کافی نظر آئیں گے آپ کو، دعائیں، مغفرت۔ لیکن ظاہر ہے آج ان کی شہادت ہے کہ جو خود عبادت کی زینت ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام سے زیادہ کس نے صبر کیا؟ وہ مشکلات، وہ مصیبتیں۔ ایک عالم دین علامہ دارستانی کہتے ہیں کہ جو مصیبت امام زین العابدین پر پڑی، اگر سارے انبیاؤں کو بتا دی جاتی اور وہ ہر کوئی اپنے آپ کو زجر دیتے تو بھی کم ہے، صرف ایک امام پر جو مصیبتیں پڑی۔ آسان نہیں عزیزان محترم، بہرحال ایام میں ویسے بھی غم ہے اور یہی مجلس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، آپ مسلسل مجالس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہوں گے یقیناً۔ اور بہرحال یہاں مسجد میں اس جگہ پر امام بارگاہ میں کہ جو بہرحال مرکزیت کی جگہ ہے، بہرحال اسے دوبارہ سے اسی طرح آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں ذکر کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ذکر ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد، ہمیں ضرورت ہے، شہر کو ضرورت ہے، جگہ کو ضرورت ہے، علاقے کو ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں تو انہیں اس ذکر کو کرنا پڑے گا۔ ذکر محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہمیں اپنے وجود کے اظہار کے لیے اس ذکر کو اپنی زبان پہ لانا پڑتا ہے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے۔ زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے، ہم کریں نہ کریں، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، جانے میں ہوتا۔ ہمارا اپنا وجود تسبیح کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا خون، ہماری رگیں، ہمارا دل خود ذکر کر رہا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہماری باطن کی آنکھ چھپی ہوئی ہے ابھی۔ ایک استاد تھے ہمارے، کہتے ہیں کہ ایک استاد کا درس ہوتا تھا، وہاں کوئی جاتا تھا تو ایک شخص جو درس میں جاتا تھا اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے درس میں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا نہیں مجھے لے کے جاؤ، بہت اصرار کیا، چلا گیا، درس میں پہنچا۔ اس میں کیا دیکھا درس میں کہ درس استاد بیٹھا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ، نہ استاد کچھ بول رہا ہے نہ کچھ شاگرد بول رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ 25 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوا، کہا درس ختم ہو گیا۔ باہر نکلا، کہا یہ کیسا درس تھا؟ نہ کسی نے کچھ بولا، نہ کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ چلنا شروع ہو گیا۔ استاد بھی جس راستے پہ جا رہا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جو راستے میں پودے ہیں، راستے میں، ان سے اسے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو استاد نے مڑ کے اسے کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے؟ خوب بہت ساری چیزوں کا تعلق، یا یوں کہیں حقیقت میں ہر چیز کا تعلق باطن سے ہے۔ ظاہر کی جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ خود میٹر ہیں۔ یعنی آپ دنیا کی چیزوں کو جو ناپتے تولتے ہیں، کس سے تولتے ہیں؟ کلو، لیٹر، اسکیل، انچ، یہی ہے نا، یہ سارے ظاہری ہیں۔ بہت ظریف چیز ہو تو بڑا ظریف سا ترازو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
سب سے مہنگی چیز کیا ہوگی؟ ہیرا. ہیرو کو کیسے تولے، کتنے کیرٹ ہے، اس کا الگ ترازو ہے، وہ اس کے کیرٹ کو دیکھتا ہے. ہر چیز کا ترازو ہے، لیکن جتنا بھی قیمتی ہو جائے، جتنا بھی ظریف ہو جائے، پھر بھی اس کا پیرامیٹر مادی ہے. بس میں توجہ کا طالب ہوں آپ کے ذہن محترم، آپ ماشاءاللہ سب بہترین سامعین ہیں. یعنی جو بھی چیز آپ اٹھا لیں، بھئی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیسے ناپیں؟ کون سی چیز ہے؟ ہوا نظر آتی ہے، کیسے ناپیں گے اس کو؟ مگر ناپی نہیں جاتی کیا؟ ناپی جاتی ہے. سی این جی کیا ہے؟ بھائی ہے کچھ تو پیرامیٹر ہے نا. اب آپ کچھ بھی کر لیں، بھائی نظر نہیں آ رہی مگر پھر بھی ناپی جا رہی ہے، تو وہ پیرامیٹر بھی مادی ہے. عزیزان محترم، سب مادہ ہے، ہر چیز مادہ ہے، مگر کسی چیز کو اگر کوئی چیز ناپ نہیں سکتی تو وہ عشق ولایت ہے. اللہ وہی ولایت کو کیسے ناپیں گے آپ؟ کسی مشین پہ کھڑا کریں گے، بولیں گے ہاں اتنی محبت ہے اس کو. کوئی دنیا کی مشین، کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے علی کے. گھبرا گئے آپ، گھبرا گئے. ذہن محترم، یعنی کیسے ناپیں گے؟ کیسے ناپیں گے؟ کیا چیز ہے جو اس اندر کے معاملوں کو، اور یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہی وہاں سفر کروائے گا. یہ وہیں کامیابی جو دے گا نا، یہ وہی ہے. یار بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے، یہاں پہ مومنین ہیں سارے، آرام سے بیٹھو. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. یقیناً بچے بہت محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ویسے بھی جو گھر سے نکلو وصیت کر کے جاؤ، وصیت کر کے ہزاروں، مذاق نہیں ہے. ہاں یہ وصیت کر کے نکلو. بچے کو بتا کے نکلتا ہوں، اگر فون کرتا ہوں، بیٹا خواب و خیال میں مت رہنا، تمہارے ابو کا کام ہی ایسا ہے کہ ایک دن گولی لگے گی. گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ راستے کا انتخاب ہی ہوئی کیا آپ نے. جس کے سردار کی گردن اترے، ان کے نوکروں کی گردن کی قیمت کیا ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں. اور ویسے بھی ہم کون سا مر جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کربلا سمجھی ہی نہیں کسی نے. تم ہمیں مارو مارو، ہم مریں گے نہیں، ہم مرتے ہیں بھی نہیں. ویسے بھی ہم اور پرواز کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کارواں چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. کیوں؟ اس کا اصلی وارث زندہ ہے. تو ہمیں کہاں گھبراتے ہو گولیوں، دھماکوں، بموں سے؟ کچھ نہیں ہوتا. جتنے دھماکے کرنے تھے کر لیے تم لوگوں نے. سافٹ ویئر تو ہم نے ویسے ہی چینج کروا دیا تمہارا. ہو گئے دھماکے. اب تو اس کو ٹینشن ہے جنہوں نے یہ فیکٹری لگائی تھی، اب تو ان کو ٹینشن ہے. بہرحال میں بڑے احتیاط کے ساتھ سیاسی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں رہتا نہیں ہوں، تو یہ بھی مجھے احتیاط کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی سی ٹی اسکین کی مشین نہیں ہے. چیک کرے کتنی ولایت، کتنی محبت، کتنا عشق. صرف ایک ہی پیمانہ رسول دے گئے، ایک ہی پیمانہ رسول دے گئے. بھائی علی کا ذکر کرنا شروع کر دو، چہرے کھل جائیں تو سمجھ لینا یہی وہ چیز ہے جو یہاں رکے گی نہیں. اس سے کوئی سنی شیعہ، کوئی مذہب، کوئی فرقے کا تعلق نہیں ہے. عزیزان محترم یاد رکھا کریں، ولایت علی ابن ابی طالب وہ نور ہے جو اس دنیا میں بھی بچائے گا، جو آخرت میں بھی بچائے گا.
ہمیں ہمارے پاس کوئی اینک نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ بھائی تم بہت مولائی ہو، تم کم مولائی ہو. یہ ہم خامخواہ بولتے ہیں. ہمارے پاس کون سی کوئی اینک لگی ہوئی جس سے ہمیں ولایت نظر آ رہی ہے؟ ہمیں کیا پتا پیچھے بیٹھنے والا، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا آخری رات آنے والا حور علیہ السلام بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جس کی جتنی ظرفیت اتنی وہ ولایت کو قبول کرتا ہے. انسان محترم اس کو سمجھیں. اور یہی چیز جو ولایت، یہ جو محبت ہے، یہ انسان کے عمل میں نظر آتی ہے. انسان کے عمل میں نظر آتی ہے. اگر ولایت ہے، محبت ہے، تو یہ ولایت ہر جگہ ہونی چاہیے، صرف مجلس میں نہیں. آپ دکان ہے آپ کی، آپ کا کام، آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین لگے کہ ہاں یہ مولا کا ماننے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سچ بولتا ہے، یہ صحیح تولتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ امانت دار ہے. دیکھیں کتنی بڑی صفت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد. دیکھیں دو چیزیں تھیں نا رسول خدا کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کا جو مبعوث ہوئے اس سے پہلے دو چیزوں سے رسول معروف تھے. کیا؟ صدیق، امین. سچے ہیں، امانت دار ہیں. تو کیا کبھی ہم نے زندگی میں ٹیسٹ کیا اپنے آپ کو ہم امانت دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی امانت دار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی امانت دے اس کو رکھو، کوئی امانت دے اس کو رکھا کرے. ذرا محترم زندگی میں کبھی کسی کی امانت لیں، امین بنیں، قیامت میں بتائیں پروردگار کو ہم نے بھی تھوڑی دیر کے لیے امانت رکھی تھی یا رسول اللہ. اب امانت کا تعلق صرف مادے سے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پیسے دے، کسی کا راز آپ کے پاس ہو، کسی کو آپ نے کہیں غلطی سے، انسان ہے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب آپ کو بات پتہ چل گئی، اب آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ آپ امانت کو رکھیں گے؟ کردار ہونا ولایت کا. پھر عزیزان محترم میں بتایا پیرامیٹر کوئی نہیں ہے، صرف عمل ویسا ہو جیسا مولا چاہتا ہے تو پھر کمال ہے. پھر آپ کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کا تعلق انسانیت سے ہے. آپ انسان ہیں، انسانیت کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم اگر آج معاشرے کے اندر جو مشکلات پائی جاتی ہیں وہ ساری ہیومن ویلیوز کا مسئلہ ہے. آج اخلاق ختم ہو گیا ہے معاشرے میں، آج گفتگو، آج ایک دوسرے کو سنبھالنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. آج آپ دیکھیں معاشرے میں یہی تو مشکلات ہیں. بیسکس جو تھیں اسلام کی وہ ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ چوتھے امام کی مجلس ہے تو آپ کو ہدیہ کرنا ہے جان محترم کہ امام کی ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق، 20ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی. اس میں امام نے بتایا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. کبھی فرصت ملی پڑھنے کی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے، جائیں اور ابھی ان چند دن عہد کریں کہ میں صحیفہ سجادیہ خریدوں گا. خرید نہیں سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل. ماشاءاللہ آپ سب کے پاس 6 انچ کے تو موبائل سب کے پاس ہی ہیں. آج کل تو ویسے بھی آن لائن کتابیں، درسیں، جاب، نوکری سب آن لائن ہے، تو سب کے ہاتھ میں 6-5 انچ کا تو موبائل ہے ہی صحیح. تو صحیفہ سجادیہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. 20ویں دعا ہے مکارم الاخلاق. پڑھیں امام نے کیا سکھایا ہے. اخلاق بنائیں ویسا، کردار بنائیں ویسا، تاکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہوں تو پھر اس حدیث کا مصداق بنے کہ جسے امام نے فرمایا تھا کہ ہزاروں میں بھی رہو تو الگ سے نظر آؤ، ہزاروں میں بھی رہو تو الگ سے نظر آؤ. عزیزان محترم اس طرف کیسے بڑھیں گے؟ وہ اخلاق. آیت اللہ ملا مہدی ناراکی کے والد تھے ملا احمد. میں کئی دفعہ واقعہ پڑھ چکا ہوں لیکن بہرحال اخلاق پر اتنا بہترین واقعہ ہے کہ دوبارہ سے جب بھی پڑھو. اور ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، یقیناً عالم ارواح میں، عالم برزخ میں
جب ہم ان کا ذکر یہاں کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ دعا تو کریں گے وہاں پہ. بہت بڑی شخصیت تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء، فقہا اور متقی پرہیزگار تھے. یہاں تک کہ عالم برزخ سے کھانے کا سامان لے کر آئے تھے گھر اپنے. اتنے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب کتاب لکھی جامع السعادہ، جو اخلاق کی کتاب ہے، اردو کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معراج السعادہ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. معراج السعادہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے. یہ کتابیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر ہمیں لوگوں کو نیاز دینی ہے نا تو کتابوں کی نیاز دیا کریں. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. مطلب اچھی بات ہے آپ اچھی کھانا کھلائیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، آپ گھر میں مجلس کرائیں، اگر 10-20 لوگوں کو بلایا نا تو کوئی ایک اچھی سی کتاب دے دیں. یہ بہت بڑی نیاز ہے. یہ معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے. یہ خلاصہ ہے اس کا جو ان کے والد نے لکھی تھی، وہ عربی میں تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کتاب لکھی تو پورے نجف کے حوزے میں بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی، یعنی لوگوں نے بڑا اس کو ایکسیپٹ کیا اور بہت اس کو بولا. تو جب یہ زیارت پہ گئے تو ہر عالم ان سے ملنے آیا کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے کیا کتاب لکھی ہے اور کیا بات ہے. سوائے ایک عالم کے سب ملنے آئے. ایک عالم کون ملنے نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم، کہ خود ایک اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ہیں، ابھی بھی ہیں، ظاہر ہے عمر تھوڑی گئے، ٹرانسفر ہوئے ہیں، وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. علامہ طباطبائی کے بھائی حسن الہی طباطبائی جو قم المقدسہ میں دفن ہے، اور دونوں بھائی یعنی واقعاً شیعت کا گوہر اور خزانہ ہیں یہ دونوں، کہ جو علم ان کے وجود سے معاشرے میں پھیلا ہے آج سب علم انہی کی وجہ سے ہے. فلسفہ، اخلاق، تفسیر المیزان سے بڑی تفسیر ابھی تک ہم کوئی دے نہیں پائے. عزیزان محترم، جوانوں سے کہہ رہا ہوں میں، جوانی گزر جائے گی، کب پڑھیں گے تفسیر؟ کیا دکھائیں گے خدا کو روز قیامت میں اپنا چہرہ؟ کہ دنیا جان کے واٹس ایپ کے میسج، فیس بک کے سٹیٹس، انسٹاگرام تو پڑھتے رہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں ملا ہمیں. یوم حسرت ہے وہ. قرآن بھی کہتا ہے لوگ حسرت کھائیں گے اس دن کھڑے ہو کے. کاش 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 وقت مل جاتا، کاش مجھے واپس بھیج دیا جاتا، میں ساری رات عبادت میں گزارتا، دن میں روزے رکھتا. کاش. حسرت ہے. حسرت کیوں کھائیں؟ ابھی جوانی ہے، کریں. وہ کہتے ہیں حسن الہی طباطبائی کہ ان کے پاس یا ان کے کسی شاگرد کے پاس روحیں بلانے کا علم تھا. کسی کی بھی روح بلا لیتے تھے، یعنی کسی کی بھی روح کو بلا سکتے تھے. وہ بڑے بڑے فلسفی مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایرسٹوٹل کی روح کو بھی بلایا ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 روحوں کو نہیں بلا پایا، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، جس میں سے ایک سید مہدی بحر العلوم ہے اور ایک سید ابن طاؤس ہیں، کہ لہوف جن کا سب سے اوتھینٹک کربلا کا جو مقتل ہے وہ لہوف ہے، یعنی اس سے اوتھینٹک کوئی کتاب نہیں ہے. ان دونوں کو کہتے ہیں میں بلا نہیں پایا. انہوں نے پیغام بھجوایا، کہتے ہیں کہ ہم برزخ میں، موت کے بعد برزخ ہے، برزخ میں ہم مولا کائنات کے دروازے کے نگہبان ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہماری روح بھی تمہارے پاس آئے. وہ سید ان سے ملنے نہیں آئے، ملا احمد ناراکی سے ملنے نہیں آئے. جب یہ نجف میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی چلتا ہوں، مل کے آ جاتا ہوں، کیا ہے. یہ گئے، وہ درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر مل کے آتا ہوں. تو جو شاگرد تھے انہوں نے کہا بس کر دیجئے، کتنا مطلب وہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے اور آپ جو ہے وہ ملنے کے چکر میں لگے ہوئے. کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ سید ہیں، بزرگوار ہیں. واپس آئے، پھر درس دے رہے تھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر واپس چلے گئے. پھر یہ زیارتوں پہ گئے، کربلا، کاظمین، سامرا کرتے کہ خدا ہم سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. آئے، واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور دفعہ ملنے جاتا ہوں. کہا کہ بس کر دیں، کتنا جائیں گے آپ؟ ہوتا ہے نا کہ کتنا آپ جھکیں گے نیچے. کہا نہیں. اب جیسے ہی جانے لگے اور ان کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں، کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی میں آئے اور ان کو ریسیو کیا اور بٹھایا، اور پھر کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں نہیں آیا تھا؟
کہا کہ نہیں. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں واہ واہ بھی کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, سامنے سے کوئی گاڑی گزرتی ہے سارا دین بہہ جاتا ہے. جو سنا تھا تو پھر اللہ بہت اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خوب. بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باہر گھر میں نہیں. آپ بڑا اخلاق سے ملتے ہیں لوگوں سے, محبت, چہرے پہ مسکراہٹ, گھر گئے سارا غصہ چہرے کے اوپر ہے, نمک زیادہ ڈل گیا, پانی دیر سے آیا. اب بعض اوقات لوگ بچوں کی ماں کو تو کچھ نہیں کہتے, بچوں بیچاروں کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ امام خمینی کا پوتا کہتا ہے کہ امام خمینی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, میں کمرے میں گیا, میں نے جا کر انہیں سلام کیا. کہا چھوٹا سا تھا میں نے کہا سلام. انہوں نے کہا وعلیکم السلام گلے من جان من, جو فارسی میں جملے ہوتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے, میرے پیارے. کہہ رہا میں نے کہا دوبارہ جاتا ہوں. میں دوبارہ گیا, پھر میں نے سلام کیا, پھر انہوں نے بھی بولا جان مین گلے مین یہ وہ. کہا میں 23 دفعہ گیا مگر جیسے جواب انہوں نے پہلی دفعہ دیا تھا ویسا ہی جواب دیا. یہاں بچہ 2 دفعہ سلام کر لے تو وہ لوگ بیٹا کیا ہوا, ریڈیو پاکستان میں نوکری کرتے ہو کیا؟ ایسے ہی ہے ہمارا اخلاق. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. ایسے ہی ہے. بچہ 2-3 دفعہ پوچھے بیٹا بس بیٹا بس بہت ہو گیا یار, کیا ہو گیا یار, صبر کرو. وہ بچہ ہے, وہ تو اپنے وجود سے, محبت سے, اخلاق سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہے. اب یہ بچے بیٹھے ہوئے اسکول تو ویسے پتہ نہیں شروع ہو گئے میرے خیال میں یہاں پہ. اب یہ آتے ہیں اسکول سے یا جو بھی بہرحال یہ آ کے بات کرنا, کس سے بات کریں مجھے آپ بتائیں؟ ماں باپ سے بات کریں گے. اب یہ آ کے کہتے ہیں ماں سے باپ سے, ماں کے پاس نہ ٹائم ہے, وہ ویسے ہی یوٹیوب پہ ریسیپیاں دیکھتی رہتی ہے ہر وقت. اور ڈرامے جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے جو ڈرامے حالات ہیں, میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا. باپ سے بات کریں وہ اس کو فرصت نہیں ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ دوستوں سے بات کر رہا ہے, وہ موبائل تو ویسی مصیبت ہو گئی ہے, جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان زیادہ ہے. اب یہ کس سے بات کریں, جس کے پاس جائے. میں نے خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے, میری چھوٹی بیٹی آتی ہے مجھے کہتی ہے, جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا میں موبائل پہ ہوں, کہتی بابا, یہ 2 دفعہ بولتی بابا, وہ کہتی ہے ادھر دیں اس کو سائڈ پہ رکھیں میری بات سنیں. بچے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں تو انسان صحیح ہوتا ہے پھر. اور یہ حقیقت ہے, یعنی میں اس کا احترام نہیں کر رہا, وہ وجود خدا ہے, اس کی اہمیت ہے. جب میں آج اس کا احترام نہیں کر رہا تو کل جب مجھے ضرورت ہوگی وہ میرا احترام نہیں کرے گی. یہ جو اخلاق ہے گھر کے اندر, یہ ہمارا لوز ہوا ہے, لاسٹ ہے عزیزان محترم. اسی لیے امام, پھر میں کیونکہ امام ہی کی گفتگو ہے, امام نے اس کا ایک فارمولہ دیا ہے, چوتھے امام نے, اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو. امام کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق. یعنی کیا؟ یعنی کس کا حق آپ کے اوپر کتنا ہے, کون بتائے گا آپ کو؟ امام کے علاوہ کون ہے جو آپ کو بتائے گا؟ چھوٹی سی کتاب ہے, میرے خیال میں 52 حقوق ہیں ٹوٹل. اور اگر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے اس کے کئی پروگرام کیے ہوئے ہیں ہر حقوق کے اوپر.
حق کیا ہے؟ باپ کا بیٹے کے اوپر، بیٹے کے اوپر باپ کا، استاد کا شاگرد پہ، شاگرد کا استاد پہ، ہمسائے کا حق کیا ہے، جہاں کام کرتے ہیں ان کا حق کیا ہے، جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کا حق کیا ہے، حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کا حق کیا ہے تمہارے اوپر، روزے کا حق کیا ہے، تمہارے نفس کے اوپر تمہارے کیا حقوق ہیں، اتنا ڈیٹیل اور چھوٹی سی کتاب ہے۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اوریجنل ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، جو آپ میٹرک پڑھتے ہیں، انٹر پڑھتے ہیں، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے جس پہ آپ پیپر دیتے ہیں، ہمارا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے جس سے خدا نے بھیجا اور پھر انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جس میں سب سے اول قرآن ہے، سب سے بہترین، سب سے اوتھینٹک قرآن، پھر اس کے بعد احادیث، اس میں پھر نہج و بلاغہ، پھر صحیفہ سجادیہ، پھر یہ ساری کتابیں ہمارے پاس۔ یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہمارا، اوریجنل، کوئی رد و بدل نہیں ہے اس میں، کوئی مولانا کی باتیں نہیں ہیں اس میں، سب جو امام نے کہا وہ یہ، کالا امام صادق، کالا امام باقر، کالا امام حسین، اور ویسے بھی اماموں نے کہا اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، یہ سب ہے۔ یہ سب ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں بن رہے، ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے یہاں مشکلات ہیں۔ جب ٹیکسٹ ہی نہیں ہے اوریجنل گھر کے اندر، اور پھر روز قیامت میں پاس کیسے ہوں گے ہم؟ بھائی جو متن دیا جائے، جو کتابیں دی جائیں وہ پڑھیں گے تو تبھی تو پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹیسٹ تو ان کا ہونا ہے، ٹیسٹ تو اسی کا ہوگا نا جو دیا گیا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ پرچہ خالی چھوڑ کے آئیں گے؟ وہاں پیپر آؤٹ نہیں ہوگا، پیپر آؤٹ یہاں ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، بس صرف کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جس نے کتاب ہی نہیں پڑھی اس کے سامنے آپ پیپر رکھ دیں، وہ کیسے سولو کرے گا وہ؟ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، امامت تک پہنچنے کے لیے جگر کا خون دینا پڑتا ہے۔ امام نے اتنی زحمتیں کی، ائمہ نے اس حالات میں، کربلا کے بعد چوتھے امام نے جو مشکلات فیس کی ہیں کسی نے فیس نہیں کی، اتنی مشکلات، اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں، اس کے باوجود تربیت کی ہے دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ وہ جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی، اس میں زندگی کا سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے اوپر سختی تھی، امام بیان نہیں کر سکتے تھے، امام نے دعاؤں سے تربیت کی معاشرے کی۔ تو یہ دعائیں کتنی ہیں ہماری زندگی میں؟ آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ دعائے کمیل ہمارے ہاں بہرحال ہے، میں نے سنا ہے کہ بہرحال ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ تو ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ ہونے کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ جانے مت آپ خود کتنی پڑھتے ہیں؟ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ لگا لیں، سن لیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے۔ دعا کتنی بہترین ہے، پروردگار سے انسان دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ مولا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب امام دیکھیں دعا میں کیسے وارد ہو رہے ہیں، پہلے دعا کر رہے ہیں وہ چیزیں جو رکاوٹیں پہلے وہ دور ہوں، پھر مانگوں گا۔ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان گناہوں کا کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوب، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں۔ پروردگار میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یعنی شروع کا متن ہی یہی ہے۔ اس کے بعد پھر امام آ رہے ہیں، پھر امام اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ پروردگار ظلم تو نفسی، میں نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے پروردگار۔ رقہ تو جلدی، میری تو جلد اتنی نازک ہے کہ دنیا کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ اور پروردگار جس پیشانی نے تجھے سجدے کیے ہوں تو اس کو جہنم میں جلائے گا؟ اللہ! اور یہ کرتے 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 بہرحال دعا، عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، پروردگار کی بارگاہ میں آئیں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مفاتیح الجناح کے اندر شیخ عباس قمی نے روایت کو بیان کیا ہے، جو آج کی رات دعا کرتا ہے، اور خاص طور پہ جوان خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، وہ ایک جوان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ امام دعا ہے، کچھ نہ کریں، آج امام کی شب شہادت ہے، کوئی دعا پڑھ لیں، وہ دعا جو امام نے تعلیم دی ہے، کھولیں اس کو،
یہ جو وائرس بیماری آئی ہوئی ہے اس کے لیے 7ویں نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، بیماری سے دور کرنے کے لیے، چھوٹی سی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ، کتنی بڑی دعا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کتنی بڑی دعا ہے۔ علماء تہجد کی نماز میں، قنوت میں، نجف میں امام کے حرم میں وہ دعا پڑھا کرتے تھے، کتنی بڑی دعا ہے، ہم سے پورا رمضان نہیں پڑھی جاتی اور قنوت میں پڑھتے تھے۔ عزیزاں پھر دیکھیں یہ لوگ پہنچے بھی تو کہاں ہیں پھر، جو یہ سارا ٹیکسٹ جو کرتے تھے، پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیں۔ کیوں بھائی؟ یہ کام پھنس گیا ہے، رزق میں پریشانی ہے، اولاد میں یہ ہے، بیماری ہے، یہ تو صرف سب مادی ہے۔ کوئی یہ تو آج تک بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو بہرحال اب تھوڑی بیداری تو ماشاءاللہ ہو گئی ہے، بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا کو وظیفہ دیں، اپنے امام کو دیکھ لوں میں۔ واقعاً یعنی مادے سے باہر آ گیا ہے اب، جو یہ مانگ لے نا کہ میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے مادے سے باہر آ گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولانا ہم ملکوت کب دیکھیں گے، کیونکہ ہم ابھی بھی مادے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عالم ملکوت کہاں عزیزان محترم؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے زمانے میں ایک شاگرد تھا، ہندوستان سے آیا تھا، مشہور تھا، طالب علم، پرانا دور ہے، 100-150 سال پرانی بات ہے، نجف کا حوزہ ہوتا تھا، وہاں آیا تو اس زمانے میں جو مرجع بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان کہ میں کس کی تقلید کروں، کیونکہ اور علماء تھے، تو اس نے کہا کہ امام زمانہ مجھے خود بتائیں۔ اب بعض لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ امام زمانہ مجھے خود بتائیں، جیسے ہمارے بھی آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں بھائی، تو اب ڈیمانڈ اتنی ہائی ہے کیا کریں، تو بھائی ان کی تو کر لو جن کو امام نے بھیجا ہے پہلے۔ یہ پریکٹس ہے اصل میں، لوگ اصل میں کنونس نہیں ہو پائے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے لوگوں کو صحیح کنونس نہیں کیا کہ مراجع کہتے کس سے ہیں، ہماری غلطی ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں ہماری بہت زیادہ غلطی ہے۔ مراجع آپ کو اہل بیت کی حدیث میں سے آپ کی زندگی گزارنے کی چیزیں دے رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے اس کا کام، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتا۔ وہ حدیثیں جو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے دسترس میں نہیں ہیں، 10 حدیثیں اگر ایک ٹاپک پر ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کون سی ہے اور اس میں سے رزلٹ کیا ہے؟ تو وہ محنت کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، یہ سارے کام کرو، یہ مراجع ہے۔ ہمیں ان کو فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹس کریں، غیبت میں پریکٹس کریں ان کو فالو کرنے کی۔ جب ان کو فالو کرنے کی پریکٹس ہوگی تو پھر اس کی پریکٹس کریں گے نا جو پردہ غیبت میں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ بغیر میں سیلز مینیجر، سیلز ہیڈ، پھر پروجیکٹ مینیجر، پروجیکٹ ہیڈ، ایگزیکٹو ہیڈ، بورڈ آف ڈائریکٹر، پھر سی او، اب آپ چکر میں ہیں کہ ڈائریکٹ سی او سے بات کریں۔ بھائی سی او سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تھوڑا، اور یہ کسی ملٹی نیشنل کا سی او نہیں ہے، یہ کائنات کا سی او ہے۔ تو سی او سے پہلے، اب ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں عزیزان محترم، ابھی آپ بولیں جی مولانا صاحب آپ سے مجلس پڑھانی ہے، تو بھائی مجلس تو ہم پڑھ دیں گے، لیکن ظاہر ہے میں تو ساری چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، تو بھائی ایک بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے بھی، بھائی آپ اس سے بات کریں، بھائی ہر چیز کا ایک سسٹم ہے نا۔ اب آپ ساؤنڈ لگانے کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بولیں گے ٹرسٹ کے، کسی اور کا کام ہے نا، آپ اس کو بولیں گے، تو ہر چیز کا سسٹم ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹی سی چیز خریدنی ہے اس کا تو سسٹم ہے ہمارے پاس، اور دین جو سب سے بڑا سسٹم ہے اس کے لیے ہم بغیر سسٹم کے قائل ہیں۔ گھبرا گئے، لگتا بھاری دے دی میں نے، سلوات بھیجتے محمد والے۔ وہ اتنا بڑا سسٹم جیسے کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیں، امام آئیں گے تو ایسی رینڈملی بولیں گے تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، رینڈملی ہوگا کیا؟ کوئی کس قابل ہوں گے تو امام ان کو ہائر کریں گے نا، اور ایک شہر کی حکومت کسی کو دینی ہے تو اس کے اندر اتنی کوالٹیز تو ہوں کو مینیج کر سکے چیزوں کو، ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے امام کے پاس؟ ایسے کیسے ہوگا؟ کائنات کو چلا رہا ہے، وہ ہوائیں اس کی مرضی سے چلتی ہیں، خوشبو اسی کی وجہ سے، پھول اسی کی وجہ سے کھل رہے ہیں، دلوں میں نیکیاں اس کے وجود کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس ہم ایسے چلے جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے؟ ظاہر محترم سمجھنے کی کوشش کریں امام کو، امام ہے کائنات کا ادب ترازا۔
اب انہوں نے کہا کہ مجھے امام بتائیں گے تو میں تقلید کروں گا. اب میں کس کی کروں؟ اب انہوں نے مسجد سہلا کہ جو مسجد کوفہ کے پاس ہے، کوفہ میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے 40 دن عمل کرتے رہے. مقام امام زمان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہاں بیٹھا اور وہاں بیٹھے ہوئے کرتے رہے پر جب کئی دن گزر گئے تو اچانک سے وہیں بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ جو سامنے دیوار ہے اٹھ گئی. کیا دیکھا کہ اندر ایک دروازہ ہے. گئے دروازہ کھولا، دیکھا تو امام کے جو 4 نائبین تھے خاص، ان میں سے ایک بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے امام سے کام ہے. کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ، ہم امام سے پوچھ. نہیں، مجھے امام سے خود بات کرنی ہے. کہا اچھا اندر چلے جاؤ. اندر گیا، دوسرا نائب بیٹھا ہوا ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا امام سے. کہا مجھے بتاؤ. کہا نہیں مجھے خود. اندر گیا، پھر تیسرا. خلاصہ آخر میں گیا، دیکھا کہ امام خود تشریف فرما ہے. امام کی خدمت میں گیا، سلام عرض کیا. امام سے پوچھا مولا وہ بس مجھے بتا دیں میں تقلید کس کی کروں. امام کے نیچے قدموں کے پاس ایک سید بیٹھا ہوا ہے امامے کے ساتھ. امام نے کہا کہ اس کی تقلید کرو. اب کہتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں، سید علی قاضی طباطبائی تھے. سید علی قاضی طباطبائی تھے. جب امام کہہ رہے ہوں کہ اس کی تقلید، کہا میں شکریہ کرتے کرتے باہر آ گیا. اچانک سے دیکھا کہ اٹھا تو دیکھا سب ایسا کا ویسی ہے. اب میں بڑا خوش اٹھا اور میں چلنا شروع کر دیا. میں نے نجف کی طرف. ظاہر ہے پرانے زمانے میں تو جنگل ملتے، اتنے روڈ تو بنے بھی نہیں تھے. اچانک سے چلتے چلتے مجھے وسوسہ ہوا، یہ پتہ نہیں جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا. ہندوستان کے تھے نا، کیا کریں، صلوات بھیجتے محمد والے. اللہم صلی محمد. رستے میں گئے، وسوسہ ہوا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، خواب تو نہیں تھا یہ. کہا نہیں میں مسجد کوفہ جا رہا ہوں، اب وہاں بیٹھوں گا، اور مولا جب تک آیت اللہ قاضی خود مجھے آ کے نہیں بتائیں گے میں نہیں کروں گا. خیر جا کے بیٹھ گئے، عبادت کرتے رہے. پھر ایک دفعہ دیکھا کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب مڑ کے دیکھا تو خود آقا قاضی کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے آدمی؟ کیسے پہنچ گئے آقا قاضی؟ آقا قاضی توحید کا پہاڑ تھے. آپ یقین کریں اتنا عشق تھا ولایت کا اور نجف کا. جب پہلی دفعہ زیارت پر آئے نا، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ تھی، وہ واپس نہیں گئے اپنے شہر. آپ یقین کریں گے 28 سال کی عمر میں آئے، واپس نہیں گئے. کیوں؟ نجف، ولایت. تڑپتے تھے جانے کے لیے. باپ جانے نہیں دیتے تھے والد ان کے، وہ بھی عالم دین تھے. لیکن ایک دفعہ کاروان جا رہا تھا تبریز کے تاجروں کا، تو میں نے کہا کہ آپ تو ساری زندگی اس میں تھے نا کہ نجف جائیں، تو اب تو نجف جانے کا ٹائم ہے، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی ڈر ہے کہ ساری زندگی جس کے عشق میں جلتا رہا ہوں، نہ جانے قریب جا کر میرا کیا ہوگا. جس کو ایسی آتش ہو ولایت سے. عزیزان محترم، میں بہت سی چیزوں کو نا بڑا ڈیفرنٹ سوچتا ہوں، اور اسی وجہ سے بہرحال بولتا بھی ڈیفرنٹ ہی ہوں. وجہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھا کہ میں نے حضرت علی سے محبت کب کی ہے. کب؟ یہ جو میں علی علی کر رہا ہوں نا، یہ تو میری ماں کا کرم ہے. یہ تو میری ماں کی تربیت ہے کہ اس نے بچپن سے مجھے ناد علی سکھائی کہ بیٹا ناد علی یاد کرنی ہے. سب سے پہلے آیت الکرسی، ناد علی، یہ 2 چیزیں یاد کرائیں ہمیں. جب جاؤ ناد علی، گرو یا علی، اٹھو یا علی.
یہ تو انہوں نے سکھایا، میں نے خود کیا کیا؟ میں نے خود امام علی سے توسل کب کیا زندگی میں، آپ بتائیں کب میں نے مولا سے؟ جب میں پہلی دفعہ خود گیا نا زیارت پہ، پہلی دفعہ، آپ یقین کریں وہ جو اس طرف والی جگہ ہے جو کبھی رش ہوتا ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے، کہ جہاں سے کہتے ہیں کہ وہ سر امام حسین والی جگہ جو ہے، اس طرف سے میں کھڑا، تو میں پہلی دفعہ جب میں گیا امام کی زری کے مقابلے میں، آپ یقین کریں خیال آیا میں کہاں، یہ کہاں، آپ یقین کریں ایسا پھوٹ کے رویا میں، میری کیا حیثیت، اور مجھے مولا نے بلا لیا۔ اللہ اکبر، وہ علی کہ دنیا جس کی آرزو کرے وہ آپ کو بلا لے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ نجف کی تو ہواؤں میں علم تھا، کیوں؟ ہوا گنبد سے ٹکرا کے آتی تھی نجف۔ اللہ ہم ولایت کو اندر نہیں لیا، کبھی اندر نہیں لیا۔ امام نے خود فرمایا ہے جو میرا چاہنے والا ہے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو نا، وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا، اور جو میرا دشمن ہے اس کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دو تو وہ مجھ سے دور ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وجود میں فرق ہے۔ ملک اشتر اور مولا ایک ہی جنگ میں، کہا ملک اشتر کتنوں کی گردنیں اتری؟ کہا اتنوں کی۔ کہا مولا آپ نے؟ کہا میں نے بھی اتنی اتاری۔ کہا مولا برابر ہیں؟ کہا نہیں، ایک فرق ہے، تمہاری تلوار تو چل رہی تھی، میری تلوار نسلیں دیکھ کر چل رہی تھی، کہ اگر اس کی نسل میں کوئی ایک بھی ہو تو تلوار چھوڑ دے گی۔ اس لیے امام کے پاس بس آپ کے بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا حسن سماعت ایسا تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، ایک جنگ میں مولا کا چاہنے والا تھا، جنگ ہوئی، کہا مولا میرا بھائی بہت دور تھا، آ نہیں سکا، اس کا دل تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو امام نے کہا کہ صرف تمہارا بھائی نہیں، قیامت تک جو بھی ہمارے ساتھ چاہے گا وہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ چاہت ضروری ہے نا، آپ چاہیں تو صحیح کہ مولا کاش میں بھی ہوتا آپ کے ساتھ۔ کیا ہستیاں تھیں، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اتنی محبت رسول کو حضرت علی سے کہ معراج پہ پروردگار نے روئے زمین پر دیکھا کہ کون ہے جس کی سب سے زیادہ محبت رسول کے دل میں ہو، تو سوائے علی کے کوئی نظر۔ اسی لیے لہجہ علی میں گفتگو کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کہتے ہیں مولا بھائی، مولا آپ نہ ولایت کو سمجھے نہ توحید کو سمجھے۔ جو خدا علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہو، اس علی کا کمال یہی ہے کہ وہ بندہ خدا ہے۔ ہم تو خامخواہ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے رہتے ہیں، کبھی شعروں کے ذریعے سے، کبھی کسی محمد حضرت کے ساتھ، بہرحال ہمارے بہترین شعراء موجود ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو خود یہ کہہ رہا ہو کفا بھی فخرن، جس کا اپنا افتخار یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ اللہ، آپ سوچیں، بس عزیزان محترم آپ سے اجازت طلب کروں گا، آپ خود تصور کریں بندگی کو۔ زین العابدین، سید الساجدین، یعنی سجدے کرنے والوں کا سردار۔ ایک سجدہ بتاؤں آپ کو، تصور کریں تو گریہ کیجئے گا۔ وہ سجدہ جو مغرب کی نماز میں روز عاشوراء،
امام زین العابدین نے کیا ہوگا نا سجدہ. کیا ہوگا سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی پروردگار اللہ. کیسا سجدہ ہے کہ سب تو بکھرے پڑے ہیں کربلا میں، ان سب بکھرے ہوں کی شکر ادا کر رہا. اللہ اکبر اللہ. اتنا غم ہے. قصاب جو تھے جہاں مولا رہتے تھے نا، مولا ہر وقت جاتے تھے قصائی کے پاس. ظاہر ہے کہا پانی پلاتے ہو اس کو؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں. اتنا پوچھتے تھے. ایک دن قصائی نے کہا مولا آپ کیوں ایسا پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے بار بار کہ جانور کو، مگر ہم مسلمان نہیں ہیں. امام نے کہا مگر کیا. اللہ اکبر. ایک فقیر آیا، کہا انا الغریب. امام نے کہا کیوں بھائی، کیوں تم غریب کیوں ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میرا لباس ہے، نہ میرا گھر ہے. کہا کیوں؟ کہا اچھا اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا یہ لوگ مجھے دفنا ہی دیں گے. کہا کیوں؟ کہا مسلمان ہے مولا. کہا میرے 72 ٹکڑے پڑے رہے. اللہ اکبر. کیا عزاداران ہے یا امام العابدین. شب جمعہ ہے، دلوں کو روانہ کریں کربلا. خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. ہاں عزاداران محترم، یہ لٹا ہوا کارواں شام کے سفر کی طرف رواں دواں ہے. ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلوں میں طوق ہیں، غیروں کا مجمع ہے. اہل حرم اللہ اکبر. نہ جانے کس طرح یہ سید الساجدین، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، ایک ہاتھ میں کائنات. حیران ہوں ایسا خود مختار دیکھ کر. کس طرح امام جو ہے وہ یہ کرتے رہے. امام کا نیا غلام آیا، اسے پتہ نہیں تھا امام کا کہ امام کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں ہے. اس نے ایک قربانی کی اور ایک بھیڑ کے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر صحن میں کھڑا ہوا تھا. امام جیسی گھر میں داخل ہوئے، امام کی نگاہ اس پر پڑی. کہتے ہیں امام نے اپنا دروازہ بند کیا، ساری رات روتے رہے، گریہ کرتے رہے. اللہ اکبر. نہ جانے کون سا منظر یاد آیا ہوگا کربلا کا کہ شمر جالس علی صدر. وہ شمر سینے پر بیٹھا، کنج خنجر سے زہرا کی کمائی کو جدا کرتا رہا. پھر نہ جانے کس طرح ہاتھوں میں اس سر کو اٹھایا ہوگا. عزاداران محترم، استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں، بس آپ نے سنا، بس تابوت برآمد ہونے والا ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے میرا زین العابدین سید الساجدین، جو 35 سے 40 سال گریہ کرتا رہا، روتا رہا. کوئی اس کے گریہ کو روک نہیں پایا. عزاداران محترم کہتے ہیں مولا کتنا روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کہا جس کے 18 یوسف سامنے قربان ہو. ہاں بس چند لمحوں کا مہمان ہے. عزاداران محترم، امام نے کیا دیکھتے ہیں کہ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ روز عاشورہ گزر گیا. 11 محرم کو جب مقتل سے سواریاں گزری نا، بس ابھی رکیے گا، 11 محرم کو مقتل سے گزری نا. اب 11 محرم کیا ہے؟ رات گزر گئی، رات کو پتہ نہیں تھا، بدن سروں سے جدا ہوئے تھے، اب لاشیں پڑے ہیں، رات کو تو نظر نہیں آیا. جب دن میں گزرے نا تو کہتے ہیں استاد فاطمی نیا کہ امام کی نگاہ اپنے بابا کے بدن پہ پڑی. اللہ اکبر. استاد کہتے ہیں کہ بدن اس حالت میں تھا، امام کی روح نکل جاتی،
بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا نیچے. بدن کیسا ہے؟ بدن کیسا ہے؟ بدن کیسا ہے؟ آئے 3 دن بعد جب امام آئے نا دفنانے کے لیے، ایک ایک کر کے جنازے دفنائے ہیں. بس یہ بدن بتاؤں گا بدن کیسا ہے. کہتے ہیں کہ باقی بدنوں کو تو اٹھا کے امام نے قبر میں ڈالا، یہاں امام سے بدن اٹھایا نہیں گیا. امام نے نیچے کچھ رکھا، کہتے ہیں بدن سمیٹا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزاداران موت، جب کسی کا، بس سنتے جائیے گا، شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، انشاءاللہ امام آپ کو اپنے بابا کی زیارت نصیب فرمائے. جب کسی کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، کسی کا بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کے 4 دوست ہوتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں. اس کے جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے بھائی کو پکڑتے ہیں گر نہ جائے، خود دفناتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں بس قبر تک آ جاؤ. اب سنتے رہیے گا، جس کا باپ مر جائے اس کے 40 دوست ہونا اس کو سنبھالتے ہیں. سنبھلو، تم کچھ نہیں کرنا، ہم غسل کفن کریں گے، تمہارے بابا کو ہم دفنائیں گے. میں قربان جاؤں، جس کے بھائی، جس کے چچا، جس کے پھپھی کے بیٹے، جس کے بھائی کے اپنے چچا اتنے جنازوں کو اکیلا اب آخری جنازے کو سمیٹ رہا ہے. کیونکہ تلواروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے ایسا حال ہوا، جنازہ سمیٹا رکھا. بس میں اور آگے نہیں پڑھوں گا. چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا، جب اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے، امام کا جنازہ ہے نا، چوتھے امام کو جب غسل دے رہے تھے تو 5ویں امام سے پوچھا، امام باقر سے، مولا یہ بتائیں یہ آپ کے بابا کے شانوں پر نشان کیسے ہے؟ یہ آپ کے بابا کے کندھوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا بابا کو ہاتھوں میں رسیاں تھی، گلوں میں غل تھا. غل کس کو کہتے ہیں؟ ایک لوہا ہوتا ہے، لوہا، اس پہ تالا لگایا جاتا ہے. خود بیان ہوتا ہے، امام نے کہا عمر سعد مجھے امامے کا کپڑا دے دے. کہا کیوں؟ کہا جب یہ دھوپ پڑتی ہے نا تو یہ گرم ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے جب کپڑا رکھنے کے لیے ہٹایا تو جلد سا